بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بڑی کمپنیاں ایسے کام خود نہیں کرتی، ان کے لیے اشتہاری ادارے اور مارکیٹنگ کنسلٹنٹ یہ سارے کام انجام دیتے ہیں۔ ویرا نے بے پرواہی سے تبصرہ کیا، تم مجھے احمق سمجھ رہی ہو یا پھر بلا وجہ بہلانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اول خان نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میں مبتدی نہیں ہوں، یہ سارے نکات میرے ذہن میں تھے۔ اوپر سے نیچے تک مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ سروے کے لیے آنے والی لڑکی بالکل فراڈ تھی، وہ صرف اس گھر کا جائزہ لینے کے لیے آئی تھی۔ پھر بھی تم کو خوش ہونا چاہیے، میں نے اس کی خلش دور کرنے کے لیے کہا۔ ویرا نے اپنی موروثی بد دماغی کا مظاہرہ کر کے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ تم بلا وجہ یہ قصہ لے بیٹھے ہو، اس وقت کا اہم ترین مسئلہ بن ڈیوڈ ہے۔ تم نے فون پر بتایا تھا کہ تم نے اس کی کمین گاہ کا سراغ لگا لیا ہے، میں نے یہ نہیں بتایا تھا۔ اس نے سنبھل کر میری توثیق کی۔ میں نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ میں نے C9 کا سراغ لگا لیا ہے اور اس کی نگرانی شروع کرا دی ہے۔ ابھی تک ایسی کوئی ٹھوس شہادت سامنے نہیں آئی جس کی بنا پر یہ بات وثوق سے کہی جا سکے کہ وہ اندر ہی موجود ہے۔ ہاں ابھی تم نئی بات کہہ رہے ہو، میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ فون پر تو تم مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اسے IB والے اٹھائیں گے یا تمہارے آدمی پیش قدمی شروع کر دیں۔ پورے ڈیفنس میں مجھے اب تک وہی ایک عمارت مشتبہ نظر آئی ہے، اس میں گھسے بغیر کچھ پتہ نہیں چل سکے گا۔ اول خان نے جواب دیا، مجھے غالب امکان نظر آ رہا ہے کہ وہ اندر موجود ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم محتاط اور ڈسپلن کے آدمی ہو، ایک سسٹم کے تحت کام کرتے ہو اور سوچے سمجھے بغیر کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ تم کسی نہ کسی بنیاد پر ہی اس مکان پر اپنی توجہ مرکوز کرنے پر مجبور ہوئے ہوگے۔ جلال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، مجھے رپورٹ ملی ہے کہ نمبروں کے اعتبار سے ڈیفنس کے کمرشل ایریا خاصے الجھے ہوئے ہیں۔ ہر فیز کا اپنا الگ کمرشل ایریا ہے اور ہر کمرشل ایریا میں ایک ہی نمبر کی کئی عمارتیں ہیں۔ یہ بات الجھن کا سبب بنی تھی، مگر اب ہر بات واضح ہو گئی ہے۔ پلاٹ نمبر کے ساتھ اسٹریٹ کا نام معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ آدمی بھٹکتا رہے گا۔ وہ بولا، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی علاقے میں ہر اسٹریٹ پر C9 پایا جائے گا؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ اتنی دیر سے یہی بات کہی جا رہی ہے، اول خان نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ہم دور نکل گئے، میں نے تم سے تمہارے شبے کی بنیاد کے بارے میں پوچھا تھا۔ جلال نے اول خان کو ٹوکا، وہ نئی بنی ہوئی ایک مکمل عمارت ہے جو نیچے سے اوپر تک غیر آباد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حال ہی میں تیار ہوئی ہو اور اس کا مالک مناسب گاہکوں کے انتظار میں ہو۔ سلطان شاہ بے صبری سے درمیان میں بول پڑا، دکانیں پہلے ہی بن گئی تھی، رنگ و روغن کرنے والوں کی نفری کو وہاں سے نکلے 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ اول خان نے معنی خیز لہجے میں بتایا، تمہارا مطلب ہے کہ 2 ماہ سے اسے انتظار میں خالی رکھا گیا ہے کہ جب بن کو امریکی قونصل خانے سے بھاگنا پڑے گا تو وہ وہاں گوشہ نشین ہو جائے گا۔ ویرا کا لہجہ تمسخر آمیز تھا۔ یہ تمسخرانہ بات نہیں ہے، جلال نے اسے گور کر کہا۔ کیلی بائرن کی زبانی یہ بات ہم سب کے سامنے آ چکی ہے کہ بن نے کراچی میں آمد سے پہلے ہی B52 کے ساتھ فالکن ہاؤس کو کرایہ پر لے لیا تھا تاکہ کسی آڑے وقت میں کسی تردد کے بغیر تیزی سے اپنا ٹھکانہ بدل سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اسی طرح شہر میں مزید عمارتوں کا بندوبست کیا ہوا ہو۔ یہ باتیں ویرا کی موٹی عقل میں آنے والی نہیں تھی۔ سلطان شاہ بولے بغیر نہ رہ سکا، تم اپنی زبان بند رکھو۔ اگر C9 کو 2 مہینے سے کسی ہنگامی ضرورت کے لیے خالی رکھا گیا تھا تو امریکی قونصل خانے سے نکلنے کے بعد اسے پروفیسر ڈونلڈ آرمسٹرانگ کے گھر کیوں جانا پڑا؟ وہ براہ راست C9 کیوں نہیں گیا؟ ویرا چٹک کر بولی، C9 عام راستے پر واقع ایک کھلی عمارت ہے جہاں 2 بختربند گاڑیوں کی آمد ایک تماشا بن جاتی۔ اول خان نے تحمل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہاں زخمی کیلی کو اسٹریچر پر اتارا جاتا تو وہ منظر بہت سے لوگوں کی نظروں میں آ جاتا۔ نشیمن کا احاطہ اتنا وسیع اور محفوظ ہے کہ دونوں بختربند گاڑیاں
گاڑیاں اندر جانے کے بعد فاٹک بند ہو گیا تو میں چکرا کر رہ گیا۔ مجھے خاصی دیر تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ دونوں گاڑیاں کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ یعنی نک صرف کیلی کو وہاں اتارنے گیا تھا۔ ویرا نے جرا کرنے والے انداز میں پوچھا۔ اگر اسے اپنے تعاقب کا شبہ نہ ہوا ہوتا تو وہ دونوں کو وہیں چھوڑ دیتا۔ اس بار میں نے ویرا کو جواب دیا، شبہ ہو گیا تھا تو اسے دونوں کو کہیں اور لے جانا چاہیے تھا۔ ویرا اپنے موقف پر اڑی رہی۔ کیلی کو وہ C9 لا کر تماشا نہیں بنا سکتا تھا۔ اس لڑکی کی پوزیشن صاف ہو چکی تھی۔ جلال نے میرے ساتھ اسے ٹام اور نک کے حوالے کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیلی دوبارہ ہمارے ہاتھ آ گئی تب بھی کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے نشیمن میں ڈونلڈ کے حوالے کر دیا۔ اصل خطرہ بن کو درپیش تھا۔ اسے وہ وہاں سے نکال لے گئے اور C9 میں چھپا دیا۔ ویرا کا تنت کے زہر میں ڈوبا ہوا استفسار مجھے پسند نہیں آیا۔ میں نے سر کو ہلا کر اس کی تائید کر دی۔ جب بختر بند گاڑی بن کو لے کر C9 پہنچی ہوگی تو تماشا نہیں بنا ہوگا۔ ویرا نے ہاتھ فضا میں نچا کر پوچھا۔ کیلی زخمی اور اسٹریچر پر تھی۔ بن صحت مند تھا۔ اسے بختر بند گاڑی سے بھی کسی محفوظ علاقے میں اتار دیا گیا ہوگا۔ اسے اوپر پہنچانے کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ نک کو بختر بند گاڑیوں کے تعاقب کا شبہ نہ ہوا ہوتا تو ان دونوں کے لیے نشیمن بہت بہتر اور محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوتا۔ میرا وہ جواب سن کر ویرا خاموش ہو گئی۔ اسے فوری طور پر کوئی اعتراض نہیں سوچ سکا تھا۔ ہاں تو تم 2 ماہ کی بات کر رہے تھے۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد جلال نے اول خان کو یاد دلایا۔ علاقے کے اسٹیٹ ایجنٹوں سے پتا چلا ہے کہ C9 کی دکانوں وغیرہ کے کافی خریدار آ رہے تھے۔ کمیشن کے چکر میں ایجنٹ کئی مرتبہ چوکی داروں سے رابطہ کر چکے تھے مگر ان سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹالتے رہے کہ مالک آئے گا تو اس کو بتا دیں گے۔ ان کے پاس مالک کا نام پتا تو ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ان کی ہر بات اب مشکوک نظر آ رہی ہے۔ اول خان ایک گہرا سانس لے کر بولا، میرے 2 آدمی پراپرٹی ایجنٹ بن کر چوکی داروں سے ملے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ C9 کا مالک امریکہ میں ہے۔ تعمیر اس کے لا ابالی بانجے کی نگرانی میں ہوئی ہے۔ شاید اس کا ماموں بہت مالدار ہے۔ وہ فلیٹ اور دکانیں بیچنے یا کرائے پر اٹھانے میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ پائیدہ بے C9 نامی حویلی کتنے ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے؟ ویرا نے معصومیت سے پوچھا مگر اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اول خان اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، سادگی سے جواب دے بیٹھا، ڈیفنس کے سارے کمرشل پلاٹس 200 گز کے ہیں۔ یہی میرا خیال تھا۔ وہ عمارتیں میری دیکھی ہوئی ہیں۔ ویرا نے کہا، اس ذرا سی عمارت میں 2 چوکیداروں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی شبے کا ایک سبب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دن اور رات میں باری باری ڈیوٹی دیتے ہیں۔ خالی بلڈنگ میں دن کو کرنا ہی کیا ہوتا ہے، تالا ڈال کر رات کا چوکیدار آرام سے اپنی نیند پوری کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ وہ دونوں پوری ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ خدا کرے تمہارے شبہات درست ثابت ہوں اور وقت برباد نہ ہو۔ جلال نے دعا دی۔ چھوٹی چھوٹی کئی باتیں شبہات کو تقویت پہنچا رہی ہیں۔ کوئی واضح شہادت سامنے نہ ہونے کی وجہ سے میرے آدمیوں نے جزیات پر بہت زیادہ دھیان دیا ہے۔ 2 دن سے خریداری کرنے والے چوکیدار کے اخراجات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ وہ قریبی اسٹور سے دودھ، پنیر اور مکھن خرید رہا ہے۔ بسکٹوں کے پیکٹ بڑی تعداد میں عمارت میں لے جائے گئے ہیں۔ اس کی خریداری کی بدلی ہوئی نوعیت اور مقدار اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ عمارت میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ تمہارے آدمیوں نے اس عمارت کا کھوج لگانے میں واقعی محنت کی ہے، جلال نے تعریفی لہجے میں کہا۔ میں اپنے کام کے سلسلے میں ہمیشہ پر امید رہتا ہوں، لیکن بہترین نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ کارروائی کون کرے گا۔ ایسے کاموں میں تسلسل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے۔ میرے آدمی دور رہیں گے۔ جنہوں نے اس کا سراغ لگایا ہے وہی اسے پکڑیں گے۔ تمہیں تو شاید چھاپے مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ غیر معمولی حالات میں کسی مجرم کی گرفتاری کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں لمبے چکر پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں علاقے کی پولیس کو کسی نہ کسی حد تک اپنے اعتماد میں لینا پڑتا ہے۔ پولیس؟ سلطان شاہ احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑا۔ وہاں سے ہر بات قبل از وقت نکل جاتی ہے۔ ان پر یوں بے رحمی سے نہ ہنسو۔ 2-3 ہزار روپے تنخواہ دے کر کسی سپاہی سے فرد شناسی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کبھی ٹھنڈے دل سے ان کی مجبوریوں پر غور کرو تو
دوستو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اپنے گھروں کے چولہے روشن رکھنے کے لیے یہ بیچارے جرائم پیشہ لوگوں سے ربط ضبط رکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ متبادل راستے اختیار نہ کریں تو ان کے بال بچے بھوکے مر جائیں۔ تنخواہ کم ہے تو لوگ اس محکمے کی معمولی نوکریوں کے پیچھے کیوں مارے پھرتے ہیں؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے سے حلال اور حرام کا امتیاز بہت تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر شخص اپنی ضروریات پوری کرنے کے اندھا دھند دوڑ میں شامل ہے۔ لوگ ان نوکریوں کے پیچھے صرف اس لالچ میں اپنے جوتے چٹکھاتے پھرتے ہیں کہ یہاں تنخواہیں کم ہونے کے ساتھ اختیارات زیادہ ہیں جن کے سہارے کچھ نہ کچھ رشوت بٹوری جا سکتی ہے۔ نہیں، یہ صرف ضروریات کا مسئلہ نہیں ہے۔ غزالہ بولی، اخباروں میں بارہا لاکھ پتی پولیس افسروں کی کہانیاں چھپ چکی ہیں۔ ایسے بھی ضرور ہوں گے مگر ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ ان کا ماضی خریدو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے رشوت خوری کی ابتدا کی تھی۔ یہ مقدر کی بات ہے کہ انہیں مواقع میسر تھے اور قدرت نے ان کی رسی دراز کر دی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کی ضروریات آسانی سے پوری ہونے لگیں تو وہ مال و زر کی ہوس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر ہر پولیس والے کو نہیں ملتے۔ ان کی بھاری اکثریت دال روٹی کے چکر میں پوری عمر گزار دیتی ہے۔ تم سرکاری ملازم ہو اس لیے اپنی برادری کا بچاؤ کر رہے ہو، ویرا نے کہا۔ مغرب میں دیکھو کہ پولیس کی کیا ساکھ اور داغ ہے۔ کوئی ان کو رشوت کی پیشکش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ احمقانہ باتیں مت کرو، جلال نے ویرا کو جواب دیا۔ جس مغرب کی تم بات کر رہی ہو وہاں پولیس والوں کو سب سے زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں اور ان کے اختیارات محدود ہیں۔ ذرا سی لغزش ہو تو وردی اتروا کر ان کو لاک اپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں کے حالات کار کا تم ان سے موازنہ نہیں کر سکتی۔ یہ پولیس ریفارمز کمیشن کا اجلاس نہیں ہے، ہمیں بن کے بارے میں کچھ طے کر لینا چاہیے۔ سلطان شاہ نے احتجاج کیا۔ میں اپنا فیصلہ دے چکا ہوں، جو کچھ کرنا ہے اول خان کو کرنا ہے۔ جلال نے اپنے شانے اچکا کر بے پرواہی سے جواب دیا۔ اول خان نے چند ثانیوں کے لیے میری آنکھوں میں جھانکا، پھر رسانیت سے بولا، میرا خیال ہے کہ رات گہری ہونے کے بعد C9 کو گھیر لیا جائے۔ کسی بھیڑ باڑ کی ضرورت نہیں، میں نے بلا توقف کہہ ڈالا۔ وہاں تمہارے جو آدمی ہیں وہی کافی ہوں گے۔ ان کی تعداد کیا ہے؟ ایک گاڑی کے ساتھ 4 آدمی C9 کی نگرانی پر مامور ہیں، اس نے بتایا۔ یہ بھی زیادہ ہیں، ویرا منہ بنا کر بولی۔ نگرانی کے لیے ایک ہی آدمی کافی تھا۔ اس کا انداز مجھے چڑھانے والا تھا۔ وہاں کسی نئے چہرے کی زیادہ دیر تک موجودگی نوٹ کی جا سکتی ہے۔ اول خان نے وضاحت کی، وہ باری باری ڈیوٹی بدل کر اپنا کام انجام دیں گے۔ چہرہ بدلنے کے لیے کوئی ماسک، مصنوعی داڑھی یا ریڈی میڈ میک اپ استعمال کیا جا سکتا ہے، ویرا بے نیازی سے بولی۔ اول خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور فوری طور پر پوری بات سمجھتے ہوئے نرمی سے بولا، چڑھنے کے بجائے ڈینی کی کہی ہوئی بات کی روح تک پہنچنے کی کوشش کیا کرو۔ میں ایسے چکروں میں نہیں پڑتی کہ خود میری روح کب سے انتری سے پرواز کر جائے۔ جلال ہنستے ہوئے اٹھ گیا۔ تم لوگوں کی آپس کی باتیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں، میں یہاں بیٹھ کر کبھی بور نہیں ہوا۔ پھر اٹھ کیوں گئے؟ کہاں جا رہے ہو؟ ویرا نے بے ساختہ پوچھا۔ دھماکے کے ساتھ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، میرا وہاں رکنا بے سود تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ قانونی صورت کیا بنتی ہے۔ سب سے اہم مرحلہ ڈرائیور کی شناخت کا ہے، وہ کون تھا اور کس کی ملازمت میں تھا۔ نیلی ڈاج میں بارود چھپانے والوں نے یہ خیال ضرور رکھا ہوگا کہ مرنے کے بعد ڈرائیور کے پاس سے ایسی کوئی چیز برآمد نہ ہو جو اس کی شناخت میں مدد دے سکے۔ میں نے کہا، نہ ہو، اخباروں میں تصویر چھپے گی تو اس کا کوئی نہ کوئی والی وارث سامنے آ جائے گا۔ جلال نے بے پرواہی سے کہا، مجھے شبہ تھا کہ نیلی ڈاج میں ہونے والے خوفناک بارودی دھماکے اور پھر آتش زدگی کے بعد دونوں میں سے کوئی لاش اس قابل رہ سکے گی کہ اسے تصویر سے شناخت کیا جا سکے۔ دوسری طرف لاش کی پہچان نہ ہونے کا سارا فائدہ امریکیوں بلکہ CIA والوں کو پہنچتا، کیونکہ ان کے گناہوں پر پردہ پڑا رہتا۔ کسی کو یہ پتہ نہ چل پاتا کہ نیلی ڈاج کو بھیجنے والے کون لوگ تھے۔ اس بارے میں ہمارے
हमारे पास इकलौता सबूत ये था कि जलाल ने अपने कानों से M50 पर बिन डेविड और रा के एक कारिंदे की गुफ्तगू सुनी थी जिसमें पूरा प्रोग्राम तय किया गया था। वो नरम अल्फाज थे जो M50 नामी ऑपरेटर से रेडियाई लहरों की सूरत में खारिज होकर फजा में तहलील हो चुके थे। एक बार सुने जाने के बाद इन लफ्जों का कोई वजूद बाकी नहीं रहा था। इस गुफ्तगू का इकलौता गवाह जलाल था जो इस मामले में एक फरीक की हैसियत रखता था। अपने दुश्मनों के खिलाफ इसके किसी बयान की कोई अहमियत नहीं थी। नीली डाज के जरिए 2 इंसानों के कत्ल में मुलव्वस अफराद तक पहुंचने के सिर्फ 2 इम्कानात बाकी रह गए थे। कार के मौजूदा मालिक की सही निशानदही हो जाती या फिर मरने वाले ड्राइवर के वर्षा अपनी सारी शहादतों के साथ सामने आ जाते। मुझे पूरा यकीन था कि इन लोगों ने इस तयशुदा वारदात के लिए वो नीली डाज बहुत सोच समझकर इस्तेमाल की थी। वो यकीनी तौर पर ओपन ट्रांसफर लेटर बाजार में गर्दिश करने वाली गाड़ी थी जो न जाने कितने हाथों से गुजर चुकी थी। इसके असल मालिक का सुराग लगाना जुए शेर लाने से कम नहीं था। दूसरी तरफ ड्राइवर की शिनाख्त का मसला इससे ज्यादा टेढ़ा था। गाड़ी के अंदर होने वाले ताकतवर बारूदी धमाके ने दोनों सवारों को किसी हद तक मजरूह या मसख कर दिया होगा। इसका अंदाजा लगाने के लिए किसी गैर मामूली जहानत की जरूरत नहीं थी। रही सही कसर पेट्रोल की हौलनाक आग ने पूरी कर दी होगी। आग में जलने के बाद इन दोनों लाशों के बस ढांचे ही बाकी रह गए होंगे। कदोखाल के नाम पर किसी चीज का बचना महाल था। 1 या 1000 में से किसी एक अस्तख्वानी ढांचे को कोई माहिर ही शिनाख्त कर सकता था। वो काम किसी आम आदमी के बस का नहीं था। असल मुजरिमों तक रसाई की तीसरी राह ड्राइवर के बुरसा पैदा कर सकते थे, मगर इनकी तरफ से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुजरिमों के बारे में ये बात बारहा मेरे तजर्बे में आ चुकी थी कि वो बहुत दूरबीन और दूर अंदेश थे। हर पहलू पर गौर करके कोई मंसूबा बनाते थे और पूरी सफाकी से इस पर अमल कर गुजरते थे। वो बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ और बाहैसियत लोग समझे जाते थे। इन्होंने अपने ड्राइवर को इस खतरनाक मिशन पर ऐसी गाड़ी में नहीं भेजा होगा जो इससे पहले एक बार भी इनमें से किसी के इस्तेमाल में रही हो। इनकी इस एहतियात का एक लाजमी नतीजा ये निकलता कि नीली डाज की तबाही का जिक्र अखबारात में पढ़ लेने के बावजूद ड्राइवर के अहले खाना के कानों पर जूं न रेंगती। इन्हें ज्यादा से ज्यादा ये परेशानी होती कि इनका आदमी रात को अपने घर वापस क्यों नहीं लौटा। घर वाले आजरों में से किसी से राब्ता करते तो मेरी दानस्त में ये नपातुला जवाब इन्हें खामोश कर देता कि ड्राइवर को अपने फराइज की अदायगी के सिलसिले में अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया था। इस भूल में चंद दिन गुजारने के बाद वो ड्राइवर की पुरअसरार गुमशुदगी का ऐलान कर देते। गैर तालीम याफ्ता और नाख्वानदा तबके में कानून और पुलिस से ग्रेज की अमूमी नफ्सियात कार फरमा नजर आती है। इनमें से कोई भी बराह रास्त किसी दर पर दस्तक नहीं देता। वो सारा काम ड्राइवर के मुअज़्ज़ज़ आजरों पर छोड़ देता जो इन्हें दिलासे और इमदादी रकूम देकर बहलाते रहते और रफ्ता रफ्ता वो किस्सा हमेशा के लिए दफन हो जाता। पहले तुम लाशें देख लो फिर कोई क्यास आराई करना। मैंने हंसकर जलाल से कहा, पेट्रोल की आग बहुत बेरहम होती है। इनके जिस्मों का एक एक रेशा चाट गई होगी। देखता हूँ कि अब क्या बनता है। वो रुकने के मूड में नहीं था। मुझे हैरत है वो इस वक्त बिन डेविड का अहम मामला तुम्हारे ऊपर छोड़कर चला गया। जलाल के चले जाने के बाद वीरा ने कहा, दोस्ती अपनी जगह पर है, इसकी खातिर वो अपने काम करने के ज़ाब्तों को पामाल नहीं करता। अव्वल खान ने जवाब दिया। इसके यहाँ रुकने का कौन सा ज़ाब्ता पामाल हो जाता? वीरा ने चिढ़कर पूछा। क्या तुमने ये नोट नहीं किया कि C9 का मामला मेरे सुपुर्द कर देने के बाद इसने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया? अव्वल खान ने वीरा की बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर डाला। हाँ, मौजू यकायक पुलिस वालों की तरफ हो गया था। वीरा ने अपने जहन पर जोर देते हुए कहा, बस यही इसका असूल है। STF किसी काम में हाथ डाल देती है तो हर एजेंसी इससे दूर रहती है। यही जलाल का असूल है। वो जानता है कि आईनी और आइन से मावरा इदारे एक दूसरे के शाना बिशाना नहीं चल सकते। अब वो गायब हो जाएगा। बिन डेविड की खबर देने के लिए मुझे इसको तलाश करना पड़ेगा। इसके दिमाग की ये टेढ़ तुम ही समझ सकते हो। वीरा ने शाने उचकाकर अपनी बेजारी का मुजाहरा किया। वो हमारे साथ बैठता है, बातें और मशवरे करता है, काम
کا وقت آتا ہے تو اپنی راہ لیتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ گڑ کھاتا ہے تو گلگلوں سے پرہیز کیوں کرتا ہے۔ تمہاری اردو تشویشناک حد تک بہتر ہو رہی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ نت نئے محاورے تم کہاں سے سیکھ رہی ہو؟ بازار جاتی ہوں تو کتابیں بھی دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، تمہارے یہاں تو کوئی کتابوں کو سونگتا بھی نہیں۔ میں نے ردی میں سے صرف 10 روپے میں ایک پرانی کتاب خریدی ہے جس میں اردو محاوروں کے ساتھ ان کی تخلیق کا پس منظر بھی لکھا ہوا ہے۔ بعض کہانیاں تو واقعی بہت دلچسپ ہیں۔ میں نے کبھی تمہیں کوئی کتاب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سلطان شاہ نے اسے گور کر کہا، میں تمہیں دکھانے کے لیے نہیں پڑھتی، پیتے ہوئے میں اکیلے میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتی ہوں۔ لا حول ولا قوت، پی کر پڑھتی ہو تو کیا خاک سمجھ میں آتا ہوگا؟ سلطان شاہ برا سا منہ بنا کر بولا، میں نے پوری بائبل ہلکے سے سرور کے عالم میں دھیرے دھیرے ختم کی ہے، اور اس کے بعض اہم اقتباس مجھے آج بھی یاد ہیں۔ ویرا نے اسے چڑھایا، بس اب آگے نہ بولنا، یہ تمہارے دین دھرم کے مسائل ہیں، تمہارا کوئی پادری تمہیں جوتے لگائے گا۔ ویرا نے ہاتھ جھٹک کر اسے خاموش کیا اور اول خان سے بولی، تم جلال کی دماغی ٹیڑھ کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ اس کا اصول دو طرفہ ہے، وہ اپنے کسی کام میں ایس ٹی ایف کو شریک کرتا ہے، نہ ہمارے کام میں شامل ہوتا ہے۔ رہی مشوروں کی بات تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کی بہت اچھی عادت ہے کہ وہ مشورے دینے اور قبول کرنے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ اول خان نے اپنی پوری بات کو ایک جواب میں سمو دیا، یہاں یہ چکر چلتے رہیں گے، اگر تم کو آج رات کچھ کرنا ہے تو کسی گوشہ عافیت میں چل کر بیٹھتے ہیں، یہاں ایک فاضل بیڈ روم بھی ہے۔ میں نے اول خان سے کہا، کیا اس پروگرام میں میری کوئی گنجائش نہیں ہوگی؟ سلطان شاہ نے مایوسی سے پوچھا، ناممکن۔ میں نے سر کو نفی میں جنبش دی، اگر وہ کہیں اور ہوتا تو ہمیں ضرور نفری کی ضرورت پڑتی، پھر شاید میری شمولیت بھی خارج از امکان ہے۔ بیرا پوچھ بیٹھی، اس وقت تمہارا پاس منظر میں رہنا بہتر ہے، سروے کرنے والی مشتبہ لڑکی تمہیں دیکھ چکی ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ وہ سڑک پر کہیں بھی تمہیں پہچان لے۔ میں ویسے بھی گوشہ نشینی میں ہوں، اب مزید گوشے میں چلی جاتی ہوں، میرا کمرہ میرے لیے بہترین پناہ گاہ ہے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اب تم بتاؤ کہ تم بن ڈیوڈ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ تخلیہ ہو جانے کے بعد اول خان نے میری طرف جھک کر پوچھا، اس کی موت اس کا پیچھا کر رہی ہے، اس وقت وہ اکیلا ہے، یہ اسے گھیرنے کا بہترین موقع ہے، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر اس پر ہاتھ ڈال دینا چاہیے۔ میں نے کہا، تم یہ سب درست کہہ رہے ہو، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ وہیں چھپا ہوا ہوگا؟ اول خان اس بارے میں خاصا فکر مند تھا۔ ادھر کا رخ کرنے سے پہلے اسے تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کرنی ہوگی۔ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، کیا M50 استعمال کرو گے؟ اول خان کا وہ سوال فطری تھا، وہ تو جلال کے پاس ہے۔ میرے ذہن میں مبہم سا خاکہ بن رہا تھا، چلتے ہوئے میں نے اس سے اپریٹس لے لیا تھا، اس وقت ہمارے پاس بن سے رابطے کا وہی ایک ذریعہ ہے۔ ابھی تک میں تمہاری تائید کرتا رہا ہوں، لیکن وہاں زیادہ نفری لے جانے میں کیا حرج ہے؟ ذرا ویرا وغیرہ کے خون میں بھی تھوڑی سی گرمی آ جائے گی۔ ویرا کا تو خیر نام بھی نہ لو، ہدف کو اپنے قریب پا کر وہ اچانک بے قابو ہونے لگتی ہے اور اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی زیادہ نفری کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، C9 کے زیادہ سے زیادہ 2 راستے ہوں گے، وہ کدھر سے بھاگے گا؟ اول خان اپنا سر ہلاتے ہوئے بولا، وہ کسی کھڑکی وغیرہ سے باہر کودا تو ہاتھ پیر تڑوا بیٹھے گا، ایسی صورت میں زیادہ نفری لے جانا مناسب نہیں ہوگا۔ ویسے تو خطرناک مجرم کو گھیرنے کے لیے ہر پیمانے کی تیاری ناکافی ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بن بھاگتے بھاگتے تھک چکا ہے، اگر اسے مناسب انداز میں گھیرا جائے تو وہ آسانی سے پسپائی کی راہ اختیار کر کے ہتھیار ڈال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تم میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ چاہو تو مجھے بھی اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، مجھے امید ہے کہ تم یہ مہم سنبھال لو گے، بس ایک بار یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ وہ C9 کی مشتبہ عمارت میں ہی رپوش ہے۔ اپنے 2 آدمیوں کو اس عمارت کے دونوں راستوں پر مامور کر کے تم اسے للکارو گے تو وہ ذرا سی مزاحمت کے بعد راہ راست پر آ جائے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔